ایک تاریک اور طوفانی رات تھی جب سلمان دفتر سے تھکا ہارا اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ موسم خراب تھا، تیز ہوا کے ساتھ بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس دن دفتر میں بہت کام تھا اور اس کے ذہن پر کام کا بوجھ بھی تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے پرانے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، مگر اس نے اس احساس کو جھٹک دیا اور روانہ ہو گیا۔ سلمان کا راستہ ایک ویران اور سنسان سڑک سے گزرتا تھا جو اکثر رات کے وقت خوفناک لگتی تھی۔ یہ سڑک شہر کے کنارے سے نکلتی ہوئی ایک جنگل نما علاقے میں سے ہو کر گزرتی تھی، جہاں رات کے وقت بالکل بھی روشنی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ اس سڑک پر عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ جیسے ہی سلمان اس سڑک پر پہنچا، اس کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹس نے سڑک کے کنارے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اور بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیچے کی طرف تھا اور بال اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ سلمان نے سوچا کہ یہ شاید کوئی مسافر ہے جسے لفٹ چاہیے ہوگی، اور اس نے اپنی موٹر سائیکل کو آہستہ کیا۔ بی بی، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ سلمان نے اپنی آواز میں نرمی لاتے ہوئے پوچھا۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر اٹھایا اور سلمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سارخ تھیں اور چہرہ زرد۔ سلمان کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ عورت نے آہستہ سے سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے سلمان کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سلمان نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھیں اور موٹر سائیکل کو آگے بڑھا دیا۔ جیسے جیسے وہ سڑک پر آگے بڑھتا گیا، اسے محسوس ہونے لگا کہ موٹر سائیکل پر وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ عورت کا جسم سرد تھا اور اس سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد سلمان نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ عورت بالکل خاموش بیٹھی تھی، لیکن اس کا چہرہ اب سلمان کے بالکل قریب تھا اور وہ اسے گھور رہی تھی۔ سلمان کی سانسیں تیز ہونے لگیں اور اس نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ یہ عورت کون ہے؟ اور یہ اتنی عجیب کیوں لگ رہی ہے؟ سلمان کے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے، لیکن وہ زیادہ سوچنے کا موقع نہ پا سکا کیونکہ اچانک موٹر سائیکل نے جھٹکا کھایا اور رک گئے۔ سلمان نے نیچے آتر کر موٹر سائیکل کو چیک کیا، لیکن کوئی خرابی نہیں تھی۔ وہ الجھن میں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ پلٹ کر عورت کی طرف دیکھنے لگا تو عورت غائب ہو چکی تھی۔ کہاں گئی؟ سلمان نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن سڑک سنسان تھی، جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا اور وہاں وہی عورت کھڑی تھی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ سارخ تھیں اور اس کے چہرے پر عجیب سا غصہ تھا۔ سلمان کی سانسیں رک گئیں، وہ کچھ بول بھی نہ سکا۔ تمہیں پتا ہے، اس سڑک پر جو بھی آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ عورت کی آواز سرد اور کھوکھلی تھی۔ سلمان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جکڑے جا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، سلمان نے چیخ کر کہا، لیکن عورت کی آنکھوں میں کوئی رحم نہ تھا۔ اس نے اپنے سرد ہاتھوں کو سلمان کی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ سلمان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی قوت جواب دے چکی تھی۔ عورت نے سلمان کو زمین پر گرا دیا اور آہستہ آہستہ اس کا گلا دبانے لگی۔ سلمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور آخر کار اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے جسم نے ایک آخری جھٹکا لیا اور وہ بے جان ہو گیا۔ عورت نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور سلمان کے بے جان جسم کو دیکھ کر ایک سرد قہقہا لگایا، پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ دوسرے دن جب پولیس کو سلمان کا جسم ملا تو سب حیران تھے۔ کوئی نشان زدگی نہیں تھی، کوئی قتل کے ثبوت نہیں تھے، مگر سلمان کی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھیں، جیسے اس نے مرنے سے پہلے کچھ نہایت خوفناک دیکھا ہو۔ یہ کہانی اس سڑک کی پراسراریت کو اور بڑھا گئی۔ لوگ آج بھی اس سڑک پر رات کے وقت سفر کرنے سے ڈرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ جو بھی اس سڑک سے گزرتا ہے وہ کبھی اپنے گھر نہیں پہنچ پاتا۔ یہ راز ہمیشہ کے لیے سڑک کی دھند میں چھپ گیا اور سلمان کی موت بھی ایک معمہ بن کر رہ گئی۔